السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم ریاض الصالحین کے پہلے باب کی آخری حدیث لیں گے، حدیث نمبر 12 پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال، سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أغواهم المبيت إلى غار، کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص تھے جو ایک سفر پر نکلے تھے، جب ان پر رات ہو گئی تو وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے، فدخلوه، اس غار میں داخل ہو گئے، فانحدرت صخرة من الجبل، اتنے میں پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا پتھر غار کے سامنے آ گیا، فسدت علیہم الغار، اور غار کا دہانہ ان کے لیے بند کر دیا، فقالوا، پس ان سب میں سے ایک نے کہا، ان سب نے مل کر کہا، انہ لا ینجیکم من هذه الصخرۃ، کہ اب ہم اس غار سے نہیں نکل سکتے مگر الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، مگر کہ ہم اپنے اللہ کے ہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کریں۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہم ان کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی، یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا۔ فَنَأَىٰ بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا، ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، فلم ارح علیہما حتی ناما، اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین وہ دونوں سو چکے تھے۔ فحلبت لہما غبوقہما فوجدتہما نائمین، میں نے شام کا دودھ دوہا، واپس گھر آ کر جب میں نے دودھ دوہا تو ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ فکرہت ان اوقظہما، میں نے ان کو جگانے میں کراہت محسوس کی یا ان کو میں نے جگانا پسند نہ کیا۔ وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، اور میں نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ میں ان کے پینے سے پہلے اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو یا اپنے غلاموں کو دودھ پلا دوں۔ فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدَيَّ، تو میں اسی طرح اپنے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ انتظرت استيقاظهما حتى برق الفجر، اور اسی اثنا میں ان کا انتظار کرتے، ان کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہوئے فجر ہو گئی اور وہ اس وقت تک نہ اٹھے تھے۔ والصبیۃ یتضاغون عند قدمی، اور اسی اثنا میں میرے جو بچے تھے وہ بھوک سے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے۔ فاستيقظا فشربا غبوقهما، تو وہ جب اٹھے، میرے والدین اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں نے ان کو وہ دودھ پلایا جو شام کو دھویا تھا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرۃ، یا اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس نے غار کا منہ بند کر دیا ہے، جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ فن فرجت شیئن لا یستطیعون الخروج منہ، تو اس دعا سے اللہ کے حکم سے وہ پتھر تھوڑا سا غار کے دہانے سے ہل گیا، ہٹ گیا، لیکن وہ اس سے نکل نہ پاتے تھے۔ قال الآخر، پھر دوسرے نے کہا، اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم کانت احب الناس الی، یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ وفی روایت کنت احبها کاشد ما یحب الرجال النساء، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کہ زیادہ سے زیادہ مرد، اور جتنی زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ فأردتها على نفسها، میں نے اس کے ساتھ ارادہ کیا اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کا۔ فامتنعت منی، اس نے مجھے منع کر دیا۔ حتی علمت بها سنۃ من السنین، یہاں تک کہ
ایک وقت آیا قحط سالی کا ایک سال آیا تو اس نے میرے پاس آنے پر اسے مجبور کر دیا، فجاءتنی پھر وہ میرے پاس آئی، فاعطیتها 20 و 100 دینار تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، علی ان تخلی بینی و بین نفسها کہ اور شرط ساتھ یہ لگائی کہ وہ اور میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے الگ وقت گزاریں گے، تھوڑا سا وقت گزاریں گے۔ ففعلت تو وہ راضی ہو گئی، حتیٰ اذا قدرت علیہا جب میں نے اس پر قدرت حاصل کر لی، اس پر کنٹرول حاصل کر لیا، اپنی نفسی خواہش پوری کرنے کا مجھے اختیار حاصل ہو گیا اور وہ مان گئی۔ وفی روایت فلما قطعت بین رجلیہا اور ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں کہ جب میں اس کے ٹانگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا، قالت پس اس نے کہا، اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، ولا تفض الخاتم الا بحقہ اللہ سے ڈر جاؤ اور اس مہر کو نہ حق مت توڑو۔ فانصرفت عنہا میں اس کے ان الفاظ کے بعد وہاں سے ہٹ گیا، وہی احب الناس الیہ جبکہ وہ میرے لیے سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب تھی، وترکت الذهب الذي اعطیتها اور میں نے وہ جو دینار جو سونا دیا تھا وہ بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہم ان کنت فعلت یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں ذالک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما۔ تو اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی فانفرجت الصخرۃ تو تھوڑی سی وہ چٹان اور سرک گئی، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہ جتنی پہلے ہٹی تھی اس سے کچھ مزید اور ہٹ گئی، لیکن وہ ابھی باہر نہیں نکل سکتے تھے، باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہ بنا تھا۔ وقال الثالث پھر تیسرا شخص جو تھا اس نے کہا، اللہم استأجرت اجراء واعطیتهم اجرهم غیر رجل واحد ترک الذی له وذهب اے اللہ میں کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھتا تھا، کچھ مزدوروں پر اجرت پر رکھا تھا، سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی، اجرت دے دی، ان کو مزدوری ان کے کام کے بدلے دے دی، لیکن صرف ایک مزدور جو تھا جو اپنی اجرت لیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال تو اس کی جو مزدوری تھی اس مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ اس کا مال بڑھ گیا، اس سے تجارت کرنے سے وہ تجارت بڑھ گئی۔ فجاءنی بعد حین پھر وہ کچھ عرصے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا، فقال اس نے کہا، یا عبداللہ ادی الی اجری کہ اے اللہ کے بندے، اے عبداللہ میرا مال میری اجرت مجھے دے دو۔ فقلت میں نے اس کو کہا، کل ما ترى من اجرک یہ جو تم سب کچھ دیکھ رہے ہو یہ تمہاری اجرت ہے، من الابل والبقر والغنم والرقیق اونٹوں میں سے گائے اور بکریاں اور یہ غلام، یہ جو تم سارا کچھ دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ تمہاری اجرت ہی ہے۔ فقال اس شخص نے کہا، یا عبداللہ لا تستأذی بہ اے اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ فقلت بس میں نے اس کو کہا، لا استہزئ بک کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، میں یہ مذاق نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں۔ فأخذہ کلہ فاستاقہ فلم یترک منہ شیئا چنانچہ میرے بیان کرنے کے بعد وہ سارا مال لے گیا اور اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے۔ فانفرجت الصخرۃ فخرجوا یمشون بس اس دعا کے بعد وہ چٹان وہاں سے سرک گئی اور ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا، غار کا منہ کھل گیا اور وہ سارے وہاں سے نکل گئے۔ متفق علیہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ حدیث طویل تھی، لمبی حدیث تھی، اس میں جو ہمیں سب سے اہم چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے، اللہ سے ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا کر سکتے ہیں،
اور یہ جائز وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، ہم نے جو نیک اعمال کیے ہوں اس کے ذریعے یہ شرعی وسیلہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جبکہ بچے بھی ہیں، بچوں بیوی کا حق بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن والدین کا حق زیادہ ہے، وہ بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ سے ڈر، خوف، اور یہ چیز بھی اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جب کہ وہ ایک گناہ پر قدرت حاصل کر لیتا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اور اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں، مشکل مرحلے میں جب کوئی ظاہراً مدد نظر نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں مزدور کا حق ادا کرنے کا بھی سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے۔ اسی طرح اخلاص، خشوع اور خضوع سے اللہ کے حضور کی گئی دعا کی قبولیت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نیک بندوں کا درجہ پانے کے لیے ہمیں اللہ سے زیادہ دعا کرنے کا بھی درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کی ایک خاص بات جو اس باب سے ہے وہ یہ، اس باب کی آخری حدیث بھی ہے یہ، اور اس حدیث کا اس باب سے یہ ناطہ کہ عمل کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے نیت کو خالص ہونا، خالص رکھنا، وہ انتہائی زیادہ ضروری چیز ہے۔ انسان کی نیت پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صحیح طرح سمجھنے اور نیت کو خالص کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے یہ جو پہلا باب 12 احادیث پر مشتمل تھا وہ آج الحمدللہ ہم مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سن کر، سمجھ کر، عمل کر کے آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔